السلام علیکم، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو اس طرح کی ملتی رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دکھی ہیں اور پریشان ہیں، مصیبتیں ہیں تو ان کا حل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد مل جائے گا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ایک بہت بڑی مشکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، جب مصیبتیں پریشانیاں اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، جب اسے لگتا ہے کہ اس کو مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی کہانی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک ہرنی کی کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایسا ہی ایک ہرنی کے ساتھ ہوا، وہ ماں ہرنی پریگننٹ تھی اینڈ اس کے بچے کی پیدائش کا بالکل وقت قریب آ چکا تھا۔ اب وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی، کوئی محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی جس پہ وہ اپنے جو ہے بچے کو آسانی سے جنم دے سکے۔ آسمان پہ گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی، جنگل کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی تھی جس کے کنارے پہ کافی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ ہرنی جنگل میں ادھر ادھر گھوم کر کوئی جو ہے محفوظ جگہ تلاش کر رہی تھی۔ وہاں پر کچھ گھنے درخت بھی تھے اور پینے کے لیے پانی بھی تھا، اور ہرنی کو وہ جگہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے مناسب لگی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہاں پہ کون کون سی مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنا چلنے کے بعد ہرنی کو پیاس لگی تو وہ ندی کے پاس آ کر پانی پینے لگی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی سانس جیسے رک سی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ ندی کے کنارے کے جھاڑیوں کی اوٹ میں ایک شکاری چھپا ہوا تھا جو اس پہ نشانہ لگانے کے لیے تیار تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی تو اس کے بالکل پیچھے ایک بھوکا شیر اونچی اونچی گھاس میں گاٹھ لگائے ہوئے تھا جو اس پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے دائیں مڑ کر دیکھا، اونچی لمبی گھاس تھی، بجلی زور سے کڑکی اور گھاس میں آگ لگ گئی، اور اس کے بالکل سامنے ندی تھی جس کے اندر مگرمچھ تیر رہے تھے، اور اس کے بالکل سامنے مگرمچھ تیر رہے تھے جس کو پار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے درد کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی اور چاروں طرف سے موت اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اب اس کے مصیبت نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جو ماں ہرنی تھی وہ پوری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گھوم رہے تھے کہ وہ اس کی جان بچ سکے گی نہیں، وہ اپنے بچے کو دنیا میں یعنی کہ اپنے بچے کو جنم دے سکے گی بھی یا نہیں، یا وہ اپنے بچے کے ساتھ اس آگ میں جل جائے، یا پھر بھوکے شکاری کی خوراک بن جائے، یا پھر وہ شکاری کا جو تیر ہے اس کے جسم میں آر پار ہو جائے۔ پھر وہ ندی کے بہاؤ اس کو اور اس کے بچے کو بہا کے لے جائے گا، یا پھر وہ ندی کے موجود اندر جو مگرمچھ ہیں ان کی وہ خوراک بن جائے گی۔ یہ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، اور جیسے جیسے جو ہے وقت بیتتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا بچنے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، لیکن بے اختیار اس نے سر اٹھایا آسمان کی طرف۔ اس کی آنکھوں کے اندر بے بسی تھی، اور بے بسی کے اندر کہیں ایک امید بھی تھی، اور کہ کوئی اسے ابھی بھی بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو ابھی بھی اس کی ساری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ شکاری نے جیسے ہی نشانہ لگانے کے لیے کمان کھینچی، عین اسی وقت زور سے بجلی چمکی، اور اس کی چمک شکاری کی آنکھ میں پڑی اور شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا، اور جو تیر ماں ہرنی کے پاس سے گزرا ہوا سیدھا جا کے شیر کو لگ گیا، ٹھیک ہے۔ اب شیر بھی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور بھاگ گیا وہاں سے، اور ساتھ ہی زور سے بارش ہونے لگی جو اب گھاس میں لگی ہوئی آگ بھی بجھ گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اگر آپ مانتے ہیں۔ ساتھ ہی زور کی بارش شروع ہو گئی اور گھاس میں آگ لگی، اور بارش سے بچنے کے لیے شکاری وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہی لمحے میں سارا منظر بدل چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ماں ہرنی کے لیے مقام وہ بالکل محفوظ تھا۔ اس نے آرام سے اپنے بچے کو وہاں پہ جنم دیا۔ اب وہ اور اس کا بچہ دونوں محفوظ تھے۔ دوستو اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں، ان سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، خدا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، وہ ضرور ہمیں اس مشکل سے نکالے گا انشاءاللہ۔ اب کافی لوگ اسی طرح میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہی ہوں، کافی سارے لوگ کام سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ان کو یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، مشکلیں ان کے راستے میں کافی پیش آئیں گی،
لیکن انہوں نے یہ کرنا ہے، پتھر تو کافی سارے راستے میں آتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا راستہ تو نہیں چھوڑنا نا. فور ایگزامپل ہم راستے میں چل رہے ہیں تو ہمارے راستے میں پتھر آ رہے ہیں تو ہم نے پتھر کو ہی ہٹا کے سائڈ پہ کرنا ہے نا، اپنا راستہ تو نہیں بدلنا. اسی طرح آپ کوشش کرتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ حل ہو جائیں گی. باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.